تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے آگے جا سکتے تھے. ان کے لیے پرابلم جو آ گیا ہے جو مڈ ٹرم الیکشن کی ڈیٹس ہے اور جو وہاں پولنگ امریکہ میں ایک پرانی ٹریڈیشن ہے, بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے, اس کی ریٹنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں. آج جو صبح کی ریٹنگ تھی ان کو 31% اپروول تھا اس میں, اور یہ بھی تھا کہ جو 43% جو ہائیسٹ تھا جو ٹوٹلی ڈس اپروو کر رہے ہیں, اور جو اپروو کر رہے ہیں وہ نسبتاً تھوڑا ہے. پھر ان کو جو ڈر ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی پہلے تو خیال تھا ہاؤس میں ہار جائے گی, اگر یہ ٹرینڈز نہیں تو وہ تو پھر سینٹ میں بھی 4 سیٹوں وہ بھی ختم ہو جائیں گی, تو پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں برابر ہو جائے گا. تو ان کو جو پریشر پڑ رہا ہے امریکہ کا پبلک اوپینین, نمبر 1. نمبر 2, امریکہ کا اوپینین اس بات پہ بھی متاثر ہو رہا ہے کہ جتنے امریکہ کے ایلائز تھے فارمر کا, ابھی تو نیٹو مرا تو نہیں ہے لیکن نیٹو ایلائز ہیں, یورپ کے ایلائز ہیں, گلف کے ایلائز کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ماشاءاللہ, یعنی جن کی قسمت داؤ پہ لگی ہے ان سے پوچھا ہی نہیں کیا. ان سے کہتے ہیں ہم بل بھی انہی سے ادا کروائیں گے, واہ سبحان اللہ, وہ بل بھی وہی پے کریں گے, ہم لڑائی کریں گے, ہم ان سے پوچھیں گے نہیں اور بل ان سے ادا کروائیں گے. یہ جو سچویشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو اگر یہ ٹائم نہ ہوتی تو یہ شاید اس سے آگے جاتے, لیکن ٹائم سر پہ ہے. کوئی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں سوائے اسرائیل کے. دنیا کے ایک ہی ملک ہے اسرائیل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور اب اسرائیل بھی ناراض ہے کیونکہ جو لیٹسٹ انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ کمال, میں تو خیر اس پہ خوش ہوں کہ انہوں نے کہا انف از انف, کوئی تم حملہ نہیں کرو گے. اب لیٹس ہوپ کہ اب یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ اتنے کین ہیں یہ ڈیل کے اوپر, کیونکہ وہ ان کی جو ایران کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے وہ لنک ہو گئی ہے لبنان کی بمبنگ سے, جس بے دردی سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اگر فرض کہ اس نے حملہ کرنا بھی تھا کوئی اور نارمل قسم کا ملک یا لیڈر ہوتا اس کا, میں ملک تو نہیں کہتا کیونکہ اسرائیل میں بھی ان کی نیتن یاہو کی مخالفت ہے اور یہودیوں میں ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے ورلڈ وائڈ انکلوڈنگ امریکہ, تو میں نیتن یاہو کہتا ہوں. نیتن یاہو کے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا تو اور اس نے کوئی پوائنٹ بھی میک کروں تو وہ ایسی کرتا 10-12 بندے مر جاتے, اس نے 300 بندے مار دیے پہلے دن, یعنی جنونیت کی حد ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس کو شٹ اپ کال بھی دے دی گئی ہے نیتن یاہو کو, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ از انڈر پریشر کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ میں اس لیے کمٹ نہیں کر سکتا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مائنڈ ہے میرے لیے ریڈ کرنا امپاسبل ہے. وہ کہتے تھے نا, ہمیں کہا جاتا تھا پڑھے لکھے موسیٰ پڑھے خدا, تو میں کہتا ہوں کہ بولے ٹرمپ سمجھے خدا. پتہ نہیں کون ان کی بات سمجھے گا, اللہ میاں کے علاوہ اور کوئی ان کے دل میں ہے, اور یہ بھی مصیبت ہے کہ ان کے بالکل. اب قصوری صاحب اسلام آباد میں تو تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نا ٹو ویلکم بوتھ امریکہ اینڈ ایران. آپ کو لگتا ہے دونوں آ جائیں گے کیونکہ وہاں تیاریاں مکمل ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف میٹنگ ہو جائے گی تو یہ سیکنڈ راؤنڈ آف میٹنگ جو ہے یہ کوئی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہوگی, اسلام آباد ایکارڈ ہوگا یا کوئی پیس ایگریمنٹ ہوگا, کس شکل میں آپ کو یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوتا نظر آتا ہے؟ پہلی تو میری دعا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے, صرف اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان نے جو محنت کی ہے اس کو سہرا, اس کا صلہ ملنا چاہیے. صلہ کیا, عزت, ہم نے ایفرٹ کیا اور ریکگنائز ہونی چاہیے. اچھا, تو لگ تو یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوگی. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آئیں گے؟ وہ تو تبھی آئیں گے اگر پیس ڈیل ہونی ہوئی, اور اگر پیس ڈیل نہ ہونی ہوئی تو پھر کوئی لوور لیول نیگوشیٹرز آئیں گے. لیکن نیگوشیٹ کیا آئیں گے, وہ آ کے ڈرافٹ کریں گے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, یا اس کو آپ کیا فریم ورک آف این ایگریمنٹ, جیسے ہم نے کشمیر پہ کیا تھا. ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل تو نہیں نہ کیا تھا کیونکہ ہوتا تھا, لیکن وہ کہانی ختم ہے کہ چیف جسٹس موومنٹ چل رہی, وہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ آج اس کی بات نہیں ہو رہا. لیکن میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا تھا, فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا تھا, گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف پاکستان اگری کر گئی تھی. کیا فریم ورک ایگریمنٹ پہ یہ آئیں گے؟ کم از کم فریم ورک ایگریمنٹ پہ ان کو آنا چاہیے تاکہ اس میں بھی ٹائم لگے گا. دیکھیں خطرہ کیا ہے, فریم ورک ایگریمنٹ کے بعد بھی
2 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں ڈیٹیلز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. اس میں ایک اتنا بڑا سپوائلر بیٹھا ہوا ہے یہ نیتن-یاہو کہ وہ اس کے لیے تو 6 دن بھی زیادہ ہے. وہ کیا کرے گا ان 6 دنوں میں 6 مہینوں میں, کیونکہ کم سے کم 60 دن یا 3-4 راتوں رات نہیں معاملہ حل ہوگا. اس کی ڈیٹیلز اتنی طے ہیں. ہاں اگریمنٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے ان پرنسپل. کیا اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے یا نہیں, آئی ڈو ناٹ نو. ان کی خواہش ہوگی کہ اس وقت آئیں جب ہر چیز ریزالو ہو جائے. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ان کا مقصد صرف یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں اپنی ریٹنگز بڑھانا ہے اور ریپبلکن پارٹی کی سیٹیں بڑھانا ہے, تو ہو سکتا ہے خود بھی آ جائیں اور اس کو اعلان کر دیں کہ ہو گیا. اگر اعلان ہی کرنا ہے وہ تو 36 دفعہ اپنی وکٹری بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں معاہدہ ہو گیا. ہاں اب وہ معاہدہ ہو یا نہ ہو, لیکن اس کا ایک ضرور فائدہ ہے, ان کے کہنے سے ہی مارکیٹس پہ زبردست اثر پڑے گا اور تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی, اکانومی میں بوئنسی آئے گی. اور جو اس وقت آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی اکانومی جو ہے اتنے پرسنٹیج پوائنٹ نیچے چلی جائے گی, شاید وہ رک جائے. تو اس لیے آئی تھنک اس سے زیادہ کہنا بے وقوفی ہوگا جتنا میں نے آپ کو کہا ہے. نہیں دیکھیں نا, ایران نے اپنی ایئر سپیس کھول دی ہے فار کمرشل فلائٹس. دس مینز ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سیز فائر 21 اپریل سے آگے جائے گا, تبھی کمرشل فلائٹس کے لیے ایئر سپیس کھولی گئی ہے. اور عراقچی صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں, اور پاسداران انقلاب کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں بھی ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے, دو الگ الگ. ان کی سول گورنمنٹ کوئی بات کرتی ہے, ان کی ملٹری لیڈرشپ کوئی اور بات کرتی ہے. تو ایز پاکستانی تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے, ہم سمجھیں گے, کس کو سمجھیں گے, سول گورنمنٹ کو سمجھیں گے, پاسداران کو سمجھیں گے؟ ایک تو اس پہ اپنے بڑی اچھی مجھے یاد آئی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگلے دن اعلان کیا تھا کہ ریجیم چینج ہو گئی ہے. جب انہوں نے فیصلہ کیا بات کرنی ہے تو کس منہ سے بات کریں, ان کا ریجیم تو چینج ہی ہو گئی ہے. ہاں چینج ہوئی ہے لیکن بہت ہارڈ لائن ہے پہلے کے مقابلے میں. یعنی جو پرانی تھی آیت اللہ جس کو ہیڈ کر رہے تھے, پاور ان کی بہت تھی, وہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے, ان کو انہوں نے شہید کر دیا. پھر جو لاری جانی صاحب ہیں ان کو شہید کر دیا گیا, ان سے میری ڈیلنگ رہی ہے, میری خرازی صاحب سے ڈیلنگ رہی ہے, ان پہ بم مارا گیا, ان کی بیگم شہید ہو گئی, بعد میں وہ بھی بیچارے اتنے انجرڈ تھے, وہ بھی وہ بھی شہید ہو گئے. تو جو بندہ بات کر سکتا ہے, جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کو تو چن چن کے اسرائیل نے مارا ہے, اور امریکہ اس وقت شامل تھا. یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے اس وقت کہ ہاں جی ہم نے تو بات کرنی تھی, لیکن جن سے بات کرنی تھی ان کو مار دیا. بھائی تم سے پوچھو پہ نہ مارتے اگر تم نے انہیں. تو جب کو پلاننگ ہی کوئی نہیں, اینڈ گیم ہی کوئی نہیں, تو میں پریڈکشن کیا کروں. اتنی لیک آف پلاننگ ہے, اور یہ وجہ ہے کہ یورپ ان کے ساتھ جانے کو نہیں تیار. دل میرا وہی چاہتا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی یہ بھی اشارہ اچھا ہے کہ جی وہ انہوں نے ایئر سپیس کھول دی ہے, کچھ کھول دی ہے. لیکن یہی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, یاد رکھیے گا. اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ میں ضرور سمجھتا ہوں ایک چینج اب کے آئی ہے. اسرائیل کو جو شٹ اپ کال ملی ہے یہ پہلے نہیں ملی تھی. 2 دفعہ بات چیت کے دوران ایران پہ حملہ ہوا. دس از واٹ میکس می ویری ویری گارڈڈ. لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ امریکہ میں جو الیکشنز ہیں وہ اتنی تیزی میں نیچے جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ شاید ہم کسی اگریمنٹ کی طرف پہنچ جائیں, چاہے وہ اگریمنٹ کوئی فریم ورک ہی ہو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایرانینز بھی یہ اسمیل کر رہے ہوں کہ اگر ہم 4-6 ماہ اس کو پرولونگ کر لیتے ہیں تو ہماری ٹرمپ سے جان چھوٹ جائے گی. امریکن الیکشنز جو ہیں ان میں ان کا ڈیبیکل ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد کوئی پیس ڈیل کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے. کیونکہ اور کسی پریزیڈنٹ نے تو اس طرح ایران پر حملہ نہیں کیا جیسے ٹرمپ نے کیا ہے. تو وہ بھی ٹرمپ کے جانے کی فضا بنانے اس میں جو خطرہ ہے نہیں, اس میں خطرہ بہت بڑا ہے. اس میں خطرہ بہت بڑا ہے. خطرہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ابھی 3 سال ہیں, الیکشن میں جو مرضی ہو جائے, بلکہ وہ اور زیادہ پھر اگر ہار ہی جاتے ہیں, لیٹ سے لوکل یہ کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے ہاؤس بھی چھوڑ کر